کہ وہ کیا ہے جو نہ نر ہے نہ مادہ ہے، یعنی نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، لیکن پھر بھی اس نے ایک جاندار کو پیدا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے ساتھ خصوصی مہمان ہیں حافظ شاہد علی۔ انشاءاللہ ان سے کچھ اسلامک سوال و جواب کریں گے، آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیے۔ شاہد بھائی، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں پہ سورج کی روشنی صرف ایک بار پڑی تھی، اب اس کے بعد سے قیامت تک اس جگہ پہ کبھی روشنی نہیں پڑے گی، وہ جگہ کون؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ارشد بھائی، آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر سورج کی روشنی صرف ایک مرتبہ پڑی اور پھر قیامت تک دوبارہ اس جگہ پر سورج کی روشنی نہیں پڑے گی، وہ جگہ دریائے نیل ہے۔ دریائے نیل میں جب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں راستہ بنایا تھا نا، تو وہاں پر جب سورج کی روشنی کی جو کرنیں پڑی تھیں وہ پہلی اور آخری مرتبہ پڑی تھیں، پھر دریائے نیل واپس سے مل گیا اور وہ راستہ ختم ہو گیا، اور قیامت تک اس جگہ پر سورج کی روشنی دوبارہ نہیں پڑی۔ تو ماشاءاللہ شاہد بھائی نے بالکل صحیح اور درست جواب دیا۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، سوال نمبر 2، کہ وہ کیا ہے جو نہ نر ہے نہ مادہ ہے، یعنی نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، لیکن پھر بھی اس نے ایک جاندار کو پیدا کیا، اس کا جواب دیں۔ بہت ہی عمدہ آپ نے سوال کیا ہے۔ آپ کا سوال ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو نہ نر ہے نہ مادہ ہے، یعنی نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، پھر بھی اس نے ایک جاندار کو پیدا کیا ہے۔ میرے بھائی، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس پتھر سے پیدا ہوئی تھی، جس پتھر سے نکلی تھی، وہ پتھر ہے، کیونکہ نہ وہ نر ہے نہ مادہ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نکالا تھا۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ پتھر وہی ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا کی گئی۔ ماشاءاللہ یہ بھی آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سوال نمبر 3، وہ کون سے جانور انڈا دیتے ہیں اور کون سے جانور بچہ پیدا کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ ماشاءاللہ ارشد بھائی، اس سوال کے ہم آپ کو ایک نہیں بلکہ 3 جواب دیں گے۔ سب سے پہلا جواب کہ وہ جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں نا، وہ بچہ دیتے ہیں، اور جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جو جانور کھانے کو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچہ دیتے ہیں، اور جو جانور دانہ نگل کے کھاتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچہ دیتے ہیں، اور جو دانہ کھلاتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہے شاہد علی بھائی کہ وہ کون سا ایسا قاصد ہے، یعنی پیغام لانے والا ہے، نہ جن ہے نہ فرشتہ ہے نہ انسان ہے، پھر بھی وہ پیغام لے کر آیا، کیا چیز ہے، کون؟ ماشاءاللہ یہ بھی آپ کا بہت ہی پیارا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا تھا، اس کے بعد میں ایک کوے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کو دفن کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے جس کوے کو بھیجا تھا، نہ وہ انسان تھا، نہ فرشتہ تھا، نہ وہ جنات تھا، نہ وہ چوپایا تھا، لیکن وہ پیغام لانے والا ایک قاصد تھا، تو اس لیے وہ کوا وہی قاصد ہے۔ ماشاءاللہ بالکل صحیح آپ نے بتایا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے 2 دوست ہیں جو کبھی دشمن نہیں بن سکتے، وہ کون سے دوست ہیں؟ ایسے دوست جو کبھی بھی دشمن نہیں بن سکتے، وہ جسم اور جان ہیں، جو کبھی بھی دشمن نہیں بن سکتے، وہ ایسے دوست ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ یہ بتائیں کہ وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بن سکتے، ایسے؟ وہ 2 دشمن زندگی اور موت ہیں۔ زندگی اور موت کبھی بھی ایک ساتھ، یعنی ایک دوست نہیں بن سکتے ہیں، دونوں الگ ہیں، دونوں جدا رہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ اب اگلا سوال آپ سے یہ ہے، تھوڑا سا مشکل لگے گا آپ کو، وہ کون سے 2 شخص ہیں جو ایک ہی ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ہی ساتھ وصال بھی کیے، یعنی انتقال بھی فرمائے، لیکن ایک شخص کی عمر دوسرے شخص سے 100 سال زیادہ تھی، اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ ماشاءاللہ آپ کا سوال ہارڈ ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ 2 شخص حضرت عزیر علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت عزیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی دن پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ تو کس طرح سے لوگوں کو زندہ کرے گا، کس طرح سے لوگوں کو موت دیتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ایک گہری نیند میں سلا دیا تھا۔ اس کے بعد میں آپ کی عمر وہاں پر رک گئی، اور پھر 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا، اور جب آپ واپس لوٹے تھے تو آپ کے بھائی آپ سے 100 سال زیادہ بڑے ہو چکے تھے، کیونکہ وہ 100 سال زندہ رہے تھے، اور آپ کی عمر اتنی ہی رہی، اور اس طرح سے پھر آپ کے اور آپ کے بھائی کا انتقال ایک ہی دن ہوا، تو لیکن آپ کے بھائی کی عمر آپ سے 100 سال زیادہ تھی۔ تو اس طرح سے یہ دونوں وہی شخص ہیں جو ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن وفات پائی، لیکن حضرت عزیز کی عمر حضرت عزیر سے 100 سال زیادہ ہوئی۔